بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجامعہ الرحمانیہ کٹیہار بہار کی طرف سے منعقد ہونے والی اس تربیتی کانفرنس میں ہم آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس جامعہ کے بانی اور سرپرست فضیلت الشیخ عمر فاروق التیمی المدنی حفظہ اللہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہار کے اس کوردہ علاقہ میں علم کی یہ بستی بسائی ہے اور اسے ترقی دینے کے لیے اپنی انتھک کوششیں صرف کر رہے ہیں۔ علاقہ کے غیور مسلمانوں سے ہماری گزارش ہوگی کہ شیخ محترم نے آپ سب کی طرف سے جو فرض کفایہ ادا کیا ہے، اس میں ان کا دامیں درمیں قدمیں سخنے ساتھ دیں، تعاون کریں۔ آج کی اس آن لائن کانفرنس میں ہماری مختصر گفتگو عصری تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کی تربیت سے متعلق ہوگی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ بات نوٹ کیجئے کہ ہمارا دین جیسے دینی تعلیم پر ابھارتا ہے ویسے ہی عصری تعلیم پر ابھارتا ہے۔ اسلام نے دینی اور عصری تعلیم میں تفریق نہیں کی۔ جو علم نفع بخش ہے اسے سیکھنا ضروری ٹھہراتا ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم۔ ہاں، اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ عصری تعلیم بھی دین کی نگرانی میں ہونی چاہیے، اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ جو علم اللہ کے نام کے ساتھ ملا رہے وہی علم معتبر ہے، وہی علم اصل میں علم ہے۔ جو علم اللہ کے نام سے خالی ہو وہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے، گنوارپن ہے۔ جب ہم نے دین کی رہنمائی میں ماڈرن ایجوکیشن حاصل کیا تو ہم نے دنیا پر حکومت کی۔ ہم نے دنیا کو جابر بن حیان، ابن ہیثم اور ابن سینا کی سائنسی اور طبی خدمات فراہم کی۔ جس وقت امریکہ اور یورپ اپنے ڈارک ایج سے گزر رہا تھا، اس وقت غرناطہ، اسپین اور بغداد میں مسلمانوں کے علم کی طوطی بولتی تھی۔ لیکن آج ہم عصری تعلیم کے نام سے اپنے بچوں کو جو سلیبس پڑھاتے ہیں وہ مغرب کا بنایا ہوا سلیبس ہے، اور یہ سلیبس جہاں پر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں یا تو ویدانت مشنری اسکول ہیں یا عیسائی مشنری اسکول۔ سب سے پہلے ویدانت مشنری اسکولوں میں جا کر دیکھیے کہ مسلمان بچوں کو کیسے یوگا کرایا جاتا ہے، اور بچے ٹیچر کے کہنے پر یوگا کرتے بھی ہیں۔ یوگا کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ ہندو مذہب کی عبادت ہے۔ یوگا ہندو کلچر کو بڑھانے کی سمت میں ایک بہت بڑی کوشش ہے۔ اسی طرح کچھ جگہوں پر بچوں کو سورج نمسکار بھی کرایا جاتا ہے، جو یوگا کا ہی ایک پارٹ ہے۔ کانوینٹ اسکول پر غور کیجیے۔ اس کے ذریعہ عیسائی مشنریوں کا مقصد مسلمان بچوں کو بالکلیہ عیسائی بنانا تو نہیں ہوتا، البتہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم مسلمان بھی نہ رہیں اور اسلام کے تعلق سے بے اعتمادی کا شکار ہو جائیں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ ہمارے بچوں کو جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے ہمارے دین اور عقیدہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی بنیاد ہی سیکولرزم پر ہے، جس کی انتہا الحاد ہے۔ آج مغرب کا ایجوکیشن سسٹم یہی کہتا ہے کہ دنیا کماؤ چاہے جیسے ہو اور خوب لذت حاصل کرو۔ گویا ان کی زندگی کا دو ہی مقصد ہے، دنیا کماؤ اور موج مستی کرو۔ اسی سسٹم کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچوں کے کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا بالکل انداز ہی بدل جاتا ہے۔ ہاتھ میں ہار، گلے میں چین، گھٹنے کا پینٹ پھٹا ہوا اور عجیب عجیب قسم کا ہیئر اسٹائل۔ یہاں لڑکے اور لڑکیوں کا ڈانس نارمل ہے، ناچنا اور تھرکنا ماڈرنٹی کی پہچان ہے، موسیقی اور میوزک فیشن ہے، ڈرنکنگ ترقی کی علامت ہے۔ کو ایجوکیشن نے ایسی فحاشی اور عریانیت پھیلائی ہے کہ ہماری مسلم لڑکیاں اپنی پہچان کھونے لگی ہیں۔
کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں رچا رہی ہیں، بلکہ پلاننگ کے ساتھ ایسا کرایا جا رہا ہے۔ کتنے مسلم بچے صراحت کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اب یہ بچے اپنے بوڑھے والدین کو ستائیں، ڈانٹیں، انہیں اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں، یہ سب کچھ نارمل سی بات ہے۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ قتل اولاد کا یہ وہ مہذب طریقہ ہے جس پر آج والدین شرمندہ نہیں ہے بلکہ فخر کر رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے اسی دور کی ترجمانی کی تھی، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ جی ہاں، یہ قتل ہی ہے جس پر آج فخر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کوئی جسمانی قتل نہیں بلکہ روحانی قتل ہے، ایمان اور عقیدہ کا قتل ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں ہمارے بچے ہماری امانت ہیں، اور کل قیامت کے دن ان کے تئیں ہم سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے، اس لیے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر اس سمت میں غفلت برتی گئی تو نتائج نہایت ہی خطرناک ہوں گے۔ ہمارے سماج میں کتنے سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہماری باتوں سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن کے مخالف ہیں، نہیں، بلکہ ہم عصری تعلیم کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنسدانوں کی بے حد ضرورت ہے، اور اگر اللہ پاک نے ہمیں مالی وسعت دے رکھی ہے تو ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں، لیکن دین کو نظر انداز کر کے نہیں۔ آپ اپنی اولاد کو سب کچھ بنائیے مگر مسلمان رکھنے کے ساتھ۔ ڈاکٹر، انجینئر، سائنسداں، تاریخ داں، جغرافیہ داں، ریاضی داں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اللہ کا ڈر رکھنے والا بنائیے، اللہ کے دین کا احترام کرنے والا بنائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والا بنائیے، دین کا خادم اور داعی بنائیے، اور آخرت کا رسیہ بنائیے۔ وہ صرف نام کا مسلمان نہ ہو بلکہ فکر و نظر کے لحاظ سے بھی مسلمان ہو، عمل اور کردار سے بھی مسلمان ہو، اور شکل اور صورت سے بھی مسلمان ہو، ہر اعتبار سے مسلمان ہو۔ ایسا کیسے ہو پائے گا؟ یہ اہم سوال ہے۔ اس سلسلے میں 3 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہے، خود انہیں اسلام سیکھنا ہوگا اور بچوں کو اسلامی تربیت دینی ہوگی۔ جی ہاں، آپ اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کا انتظام کیجیے، اپنے بچوں کو اللہ عز و جل کا مکمل تعارف کروائیے، اسلام کی خوبیوں اور اس کی بیوٹیز سے انہیں آگاہ کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر انہیں سنائیے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کروائیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے روشن کردار انہیں بتائیے۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے اسلامی اسکول کا قیام۔ نئی نسل کے ایمان اور عقیدہ کی حفاظت کا کوئی ذریعہ اس کے علاوہ نظر نہیں آتا کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں محلہ محلہ، بستی بستی، شہر شہر اسلامی اسکول قائم کیے جائیں، اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اسلامی اسکول کا قیام بڑے پیمانے پر کریں۔ مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو تو ہم بچا لیں گے کیونکہ وہ مدارس میں ہیں، لیکن عصری تعلیمی اداروں کے بچوں کے ایمان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں کوتاہی کریں گے تو شاید اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ہم اچھی طرح اسلام اور جہالت سے واقف ہیں۔ یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد، اگر ایک لمحہ کوتاہی کریں گے تو صدیوں پیچھے چلے جائیں گے۔ میں آواز دینا چاہوں گا کٹیہار کے ان بھائیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے خوشحال بنایا ہے، آگے آئیں، بچائیے اپنی قوم کو ارتداد سے، بچائیے اپنی نئی نسل کے ایمان اور عقیدہ کو۔ تیسرا کام
دینی مدارس اور مساجد کے ذمہ داران کا ہے کہ وہ ایسے بچوں کے لیے تربیتی کورسز کا اہتمام کریں۔ مدرسہ کے ذمہ داران جیسے روزانہ مدرسہ میں آنے والے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، ویسے ہی شام میں اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے کلاسز رکھیں، خاص طور پر چھٹی کے دنوں میں کورسز کرائے جائیں تاکہ بچوں کو دین کا نالج ملتا رہے اور وہ اسلامی تربیت پاتے رہیں۔ اسی طرح مساجد کے ائمہ اور خطبہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی صحیح سمت میں رہنمائی کریں۔ مساجد کا ماحول ایسا بنایا جائے کہ آج کا نوجوان ادھر آنا پسند کرے۔ اخیر میں ہم اپنے بڑے بھائی فضیلت الشیخ عمر فاروق التیمی المدنی حفظہ اللہ اور ان کی فعال ٹیم کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ مجلس سجائی اور ہمیں آپ سے آن لائن مخاطب ہونے کا موقع عنایت کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ادارہ کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔